في كلامه المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ گزشتہ جمعہ گفتگو چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک خوف ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا غم ختم ہو جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تب ان کی زندگی سے خوف اور غم دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بننے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ آپ کا تعلق صرف اور صرف کس کی ذات سے جڑ جائے؟ اللہ کی ذات، ورنہ خوف ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں آپ کا خوف کیسے ختم ہو پائے گا؟ آپ اپنے گھر سے جڑ پائے ہیں تو گھر کے چھن جانے کا خوف ہوگا۔ اگر آپ اپنی دکان سے جڑے ہوئے ہیں تو دکان کے چھن جانے کا خوف ہوگا۔ آپ اپنے کاروبار سے جڑ گئے ہیں تو کاروبار میں گھاٹے کا خوف ہوگا۔ یہ خوف ختم نہیں ہو پائیں گے۔ آپ جس کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تب اس کے چھن جانے کا، اس کے کھو جانے کا خوف انسان کی زندگی میں رہتا ہے، اور ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ جو چیز ملی ہے اس نے ایک دن کیا ہونا ہے؟ کھونا ہے۔ دنیا کا مسئلہ ہی کچھ عجیب ہے، یہاں پر آپ کچھ بھی پا لیں اسے کھونا ہے۔ یہ جو کھونے کا خوف ہے یہ جان نہیں چھوڑتا ساری زندگی، اور جب انسان ان چیزوں سے تعلق توڑ کر اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے تب اللہ سے دوری ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ دنیا میں بھی رہیں گے تو اللہ ساتھ ہے، اور دنیا سے جائیں گے بھی تو ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ اس کا ساتھ تو چھوٹنے والا نہیں۔ جس نے اس سے دوستی لگا لی تو اس کی دوستی میں بے وفائی کا خوف نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بے وفائی کرے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو وفادار ہو سکے۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن ہے، کتنی بھی عجیب کیوں نہ ہو اس کے سچا ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں۔ آپ اپنی اولاد سے جتنی مرضی محبت کر لیں، آپ اپنی بیوی سے جتنی مرضی محبت کر لیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے جتنی بھی محبت کر لیں، جو ہی آپ کے جسم سے آپ کی روح علیحدہ ہوگی ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا کہ اس کو اٹھاؤ اور کہاں لے چلو؟ دفن کرو، مٹی ڈالو، اس پر مٹی ڈالو۔ اور وہاں پر تو عجیب ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہی مٹی ڈالتے ہیں، کوئی ایسا دشمن آگے نہیں ڈالتا، دشمنوں کو بلانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں، اپنے ہی ڈالتے ہیں، اپنے ہی دفن کرتے ہیں اسی زمین کے اندر۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ نے کہا کہ میں بیٹے سے بڑی محبت کرتا تھا اب میں قبر میں اس کے پاس ہی رہوں گا، ساتھ والا چکر ہی کوئی نہیں۔ کوئی جتنا مرضی کر لے، جدائی تو یہی تو خوف ہے۔
جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، تب ان کو جدائی کا خوف اور غم بھی کوئی نہیں۔ ایک تو خوف ختم ہو گیا، اور دوسرا غم بھی ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے غم ہیں کہ اگر آپ اپنے سارے غموں کو ایک ایک کر کے گننا شروع کریں تو یہی کام ہے۔ دکان چلی گئی تو غمگین ہو گئے، پیسہ چلا گیا غمگین ہو گئے، مکان چلا گیا غمگین ہو گئے، کوئی اپنا چلا گیا، بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، غمگین ہو گئے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی جڑت، ان کا تعلق، ان کی الفت، ان کا پیار، ان کی دوستی، ان کی یاری صرف کس سے ہوتی ہے؟ صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ باقیوں کے ساتھ تو اس کے کہنے پر ہے۔ بیوی سے اگر ہے تو اس کے کہنے کی وجہ سے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کا خیال کرو، بچوں سے ہے تو اس لیے کہ اس نے کہا ہے بھائی ان کو کھلاؤ پلاؤ، دکان پر بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے کہ اس نے کہا ہے کہ کاروبار کرو۔ کاروبار سے نہیں ہے، اولاد سے نہیں ہے، رشتہ داروں سے نہیں ہے، بیوی بچوں سے نہیں ہے۔ محبت صرف کتنوں سے ہو سکتی ہے؟ وہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ چاندنی چاند سے ہوتی ہے۔ یہ بڑا گھسا پٹا شعر ہے، لیکن یہ گھسا پٹا شعر اس کائنات کا عظیم ترین شعر ہے کہ چاندنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایسا کریں گے تو پھنسیں گے۔ اسلام نے یہی تو سکھایا تھا ان مشرکوں اور کافروں کو، ان سے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ارے مجھے بتاؤ یہ اتنے زیادہ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ اتنے زیادہ کی غلامی کرنا بہتر ہے یا ایک کی غلامی؟ اگر آپ کو 10 بندوں کے غلام بنا دیا جائے، 10 بندوں کا ملازم ہو، ایک کا ادھر جاؤ، دوسرا کا ادھر جاؤ، تیسرا، آپ تو مریں گے، شام تک مر جائیں گے۔ اللہ نے کہا ایک کے ہو جاؤ۔ ایک کے ہو جانے میں آسانی ہے، ایک کے ہو جانے میں سہولت ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ یاری لگا لیں، جب آپ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیں تو پھر سارے غم اور سارے خوف کیا ہو جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا، انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اسماعیل۔ کہتے ہیں جب جوانی میں بھی ویسے اولاد جو ملتی ہے، وہ خاص طور پر جو پہلی اولاد ہوتی ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے؟ بڑی شدید محبت ہوتی ہے اس سے، بڑا لاڈ اور بڑا پیار اس کے ساتھ۔ بیٹی بھی ہو وہاں پر، اچھا پہلی اولاد میں بندہ بیٹی بیٹا بھی نہیں دیکھتا کوئی کہ یہ پہلے بیٹی ہو گئی یا بیٹا ہو گیا۔ اگر زیادہ بیٹیاں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر بندے کو ٹینشن ہو سکتی ہے۔ پہلی اولاد کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اولاد ملے بھی کون سی عمر میں؟ بڑھاپے کی عمر میں۔ وہی ایک واحد سہارا ہو۔ ہمارے سہارے ہیں اصل میں، ہمارا ان دنیا کی چیزوں کے ساتھ جو لگاؤ ہے، دنیا والوں سے جو لگاؤ ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کو اپنا کیا بنایا ہے؟ سہارا۔ میری اولاد، میرا بیٹا میرا سہارا ہے، میرا بھائی میرا سہارا ہے، میرے رشتہ دار میرے سہارے ہیں۔ ہم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا کاروبار سنبھال لے گا، مجھے سنبھال لے گا، ہمارے گھر کو سنبھال لے گا۔ لیکن اللہ کے ولیوں پر امتحان آتے ہیں، اللہ چیک کرتا ہے کہ اس کی محبت کہیں اس سے تو نہیں ہو گئی۔ بیٹا دیا تو ضرور، لیکن بیٹا دینے کے بعد کیا کہا؟ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرو؟ اب اس کو ذبح کر۔ اور کوئی بات نہیں ہے اس میں بالکل سادہ سی بات ہے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی محبت میں اس کا شریک ہو جائے۔ کوئی شریک پسند نہیں کرتا، اور اللہ تو بڑی ذات ہے۔ یہاں پر تو ہم لوگ اپنے شریک کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کیسے برداشت کرے؟ تب اس نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کیا کر دو؟ پھر تو ذبح کر۔ خواب میں دیکھا اپنے آپ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھا اور چھری کے نیچے رکھ کر اس کو ذبح کرنا چاہا اور ذبح کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، اور اللہ نے دیکھ لیا کہ اب اس کے دل میں بیٹے کی نہیں کس کی محبت ہے؟ میری محبت ہے۔ فرمایا قد صدقت رؤیا کا، قد صدقت رؤیا کا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حالانکہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں بیٹے کو کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پر ذبح کیا نہیں ابھی، لیکن اللہ نے دیکھ لیا۔ بس جاننا ہوتا ہے
لے کر وہ کیا کرے گا؟ بیٹے کو دیا بھی اس نے ہے، لے کر کیا کرے؟ اس کو کون سی ضرورت ہے؟ اس کو تو ضرورت نہیں. واللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے ہماری قربانیوں سے، ہماری عبادتوں سے، ہمارے ذکر اذکار سے، ہمارے صدقہ و خیرات سے. اس کی ذات تو بے پرواہ ہے. وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے یا کس کی محبت ہے؟ دوسروں کی محبت. بس جس دن یہ محبت نکل گئی سارے غم ختم، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے بندے کی زندگی سے. جس دن بندے کی ساری محبت کس سے جڑ گئی؟ اللہ کے ساتھ جڑ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ ان کے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کی محبت نہیں تھی. ایک اللہ کی محبت ان کے دل کی جاگزی تھی. اسی لیے تو مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، کہنے کو بڑی آسان کام ہے. ہم سنا سکتا ہوں، آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے مکے کو چھوڑا اور مدینہ چلے گئے، لیکن کیسے گئے، کس حال میں گئے، کون کون سی قربانیاں دے کر گئے، یہ ہم بیان تو کر سکتے ہیں، اس کا حقیقی تصور ہم نہیں کر سکتے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے دیش کو، اپنے گھر کو، سب کچھ تیاگ کے، سب کچھ چھوڑ کے مدینے میں چلے گئے. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت. اور یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ مکے کے اندر جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں شاید ہی دنیا میں کسی انسانوں پر آئی ہوں. وہ ساری مصیبتیں کیوں ڈالی؟ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے دل میں کہیں دنیا کی ہے تو نہیں. جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا، کوئی دنیا کی چیز اس کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی. اور جب وہ چیک ہو گئے، اللہ کو پتا چل گیا کہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے ایمان میں کیا ہے. اور میں پہلے تو یہ 20 خطبوں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ایمان کا مطلب محبت ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے دل میں ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی راستے پر چلے جس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے. تو میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وکانوا یتقون، اور وہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں. اور یہ جو ہم آج کل ابھی یہ سیزن ہمارا جانوروں کی قربانی کا جو سیزن ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی جہاں پر ذکر فرمایا نا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، اس کو کیا پہنچتا ہے؟ اس کو تقوی پہنچتا ہے. اولیاء اللہ کی بھی خاصیت یہی ہے، گویا کہ یہ قربانیاں اصل میں ذریعہ ہیں تقوی کو حاصل کرنے کا، یہ بتانے کا کہ اے اللہ تو ہمیں جو کہے گا ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم قربان کریں گے. بہت مشکل کام ہے، آپ یقین کریں. ایسا نہیں ہے، جنت ایسے ملنے والی نہیں، آپ کو بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ایک بھائی کہہ رہے تھے، کہنے لگے قاری صاحب آپ نے بڑی سخت باتیں کی ہیں کہ جناب ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسا نہیں. میں کہا میں تھوڑی کہتا ہوں. ہاں خواب دکھائے جا سکتے ہیں، میں آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنا دوں تو ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، میرا بھی اچھا ٹائم گزر جائے گا. لیکن اس طرح کے خواب دکھانے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ارے اللہ کے بندو ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی کوئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. مستہم البأساء والضراء، ان پر تنگیاں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں. حتی زلزلوا، حتیٰ کہ وہ کیا آ گیا؟ زلزلہ آ گیا ان کی زندگی. وزلزلوا، ان کی زندگی میں زلزلہ آ گیا اللہ کی راہ پر چلنے سے. وَيَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، تب اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی تھے چیخ اٹھے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی طرف سے جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب. لوگوں یاد رکھو کہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ وہ قریب ہی ہے. لیکن عاطفہ پہ جب انسان کی کیا نکل جائیں؟ چیخیں نکل جائیں. جب تک آپ کی چیخیں نہیں نکلتی اللہ کی مدد کی امید مت رکھیے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاق ہے یہ،
یہ کوئی مذاق نہیں. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے ہمارے لیے, اتنا کچھ ہمارے لیے بنایا ہے, تب اس کو مذاق مت سمجھیے گا. فرمایا تم جنت میں ایسے داخل نہیں ہو سکتے. قربانیاں دی, صحابہ کرام نے قربانیاں دی, تو آج ہمیں بھی کیا دینی ہے؟ قربانیاں. یہ محض جانوروں کی قربانیاں دینا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے, اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے, اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا ڈر کتنا ہے, ہمارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے, ہمارے دل کے اندر پرہیزگاری کتنی ہے. تو یہ دنیا کے اندر بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اللہ اکبر. ایک دوست کہنے لگے جی ہمارے اوپر اب کیسے مصیبتیں آئیں گی؟ میں کہ اللہ کے بندو, مصیبتیں تو آئیں گی جب چلو گے. مصیبتیں ویسے نہیں آئیں گی. ویسے جو مصیبتیں ہیں وہ تو ہیں ہی. جو یہ مصیبتیں جن کا ذکر اللہ نے کیا, یہ تب آتی ہیں جب انسان اللہ کے راستے پر کیا کرتا ہے, جب چلے گا. تب آپ کو قربانی دینا پڑے گی. جب آپ کی بیوی آپ سے ڈیمانڈیں کرے اور آپ کہیں کہ میں تمہاری ناجائز ڈیمانڈیں پوری, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. شروع ہو جائے گا کام, بڑی جلدی شروع ہو جائے گا, دیر لگنے والی نہیں ہے. ان تکلیفوں کے آنے میں دیر نہیں. آپ اس کی ڈیمانڈیں پوری کرنے میں لگ جائیں تو ٹھیک ہے, بلے بلے ہوگی. آپ کہیں یہ تمہاری ڈیمانڈیں جائز نہیں ہے, میں یہ فضول خرچیاں نہیں کر سکتا, اللہ نے ان فضول خرچیوں کی اجازت نہیں دی, پھر دیکھیں شروع ہو جائے گا. آپ اپنی اولاد کی ناجائز ڈیمانڈیں پوری کرنا بند کر دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کاروبار کے اندر یہ طے کر دیں کہ آج کے بعد میں نے کوئی بھی ایسا سودا نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو. آپ دیکھیں شروع ہو جائے گا کام. کام شروع ہی ہونے والا ہے. یہ قربانیاں دینا, ہو سکتا ہے آپ کا کاروبار ہی بند ہو جائے. ہمارے وہاں شالمی میں دوست تھے, تو انہوں نے بڑا اصرار کیا, کہنے لگے جی وہ تجارت کورس شروع کروائے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے شرعی تجارت کرنے کے اصول اور ضابطے کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو جی کر لیتے. اب وہاں پر جب کورس شروع کرایا تو جب ایک ہفتہ کورس کو گزرا, کہنے لگے قاری صاحب بات کریں آپ, یہ کورس ختم نہیں ہوتا کیا؟ ابھی بھائی ابھی ختم نہیں ہونے والا, ابھی آگے چلے گا, یہ تو 1 مہینے کا کورس ہو گیا ہے. کہنے لگے اگر یہ کورس ہم نے کر لیا تو ہماری دکانیں تو بند. یہ تاجروں کی بات کر رہا ہوں میں. جس انداز میں ہم کاروبار کر رہے ہیں, جس انداز میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, اگر ہم اس انداز کو بدلنا شروع کر دیں, آپ کی زندگی میں کیا آنا شروع ہو جائیں گی؟ مشکلیں. خوشیوں کو بھول جائیں. ہم لوگ تو خوشیوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, ہم تو خوشیوں کی تلاش میں ہیں, اور جو رب کی تلاش میں نکلتا ہے تو پہلے کانٹے ہی کانٹے آتے ہیں. کانٹوں کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, آپ کے گھر والے ناراض ہوں گے, آپ کے بچے ناراض ہوں گے, آپ کے دوست ناراض ہو جائیں گے, اور آپ پر وہی کچھ آنا شروع ہو جائے گا جو آج سے پہلے لوگوں پر آیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نہ آئے. اگر آپ یہاں سے جی ٹی روڈ کے ذریعے راول پنڈی جائیں تو کہتے ہیں کہ راستہ کے اندر ایک شہر آتا ہے لالا موسا, ہمارا شہر ہے, ایک شہر لالا موسا آتا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ بھی جائے گا جی ٹی روڈ سے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدھے لوگوں کے راستے میں تو لالا موسا آئے اور آدھے لوگوں کے راستے میں لالا موسا آئے ہی نہ. وہی میں پنڈی پہنچ گیا, لالا موسا نہیں آیا, میں اس کے بغیر ہی پنڈی پہنچ گیا. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر صحابہ کرام جنت میں پہنچی ہیں مشکلات کو برداشت کر کے, قربانیاں دے کر, تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. شارٹ کٹ کوئی راستہ جنت کا نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں اور مصیبتیں نہ آئیں. آپ اگر یہ تیار کر لیں, آج سے یہ تیار کر لیں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, آپ کل ہی دیکھیں آپ پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں. یہ طے کر لیں میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولنا, کوئی غلط بات کرنی نہیں, میں نے جو مرضی ہو جائے. شروع ہو جائے گا کام. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ان کانٹوں کے بعد پھول آئیں گے. یہ بات طے ہے کہ ان مشکلوں کے بعد کیا آئیں گی؟ وہی حقیقی آسانیاں وہ ہیں. یہ جن کو ہم نے آسانیاں سمجھ رکھا ہے, یہ آسانیاں نہیں ہیں, یہ تو پریشانیوں کا دوسرا نام ہے. جن کو ہم نے آسانی سمجھ رکھا ہے, آسانیاں وہی ہیں جو حق کے راستے پر چلنے کے بعد آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے محبت ہے. مجھے آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سوچ, ارے دھیان کر, تو کیا رہا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ انی احبک,
میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہم سے محبت کرتا ہے پریشانیاں اس کی طرف، مصیبتیں اس کی طرف ایسے آتی ہیں جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. پانی اوپر سے نیچے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. ساری رکاوٹیں تبھی ہوں گی جب نیچے سے کیا ہو، کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ولیوں کے امام ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی سے خوف اور غم اسی لیے ختم ہو گیا کہ انہوں نے سارا تعلق کس سے جوڑ لیا؟ اللہ سے جوڑ لیا. ہم دنیا والے لوگ ایسے ہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں. جب ہم جڑتے ہیں پھر جب وہ چیز جدا ہوتی ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی ہماری برباد ہو. میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے کہ بیٹا جوان فوت ہوا تو 1 مہینے کے بعد ہی والد کا بھی کیا ہو گیا، برداشت نہیں کر پائے. بیٹے کی موت برداشت نہیں ہو پائی. بیٹے کی موت نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ ہم اس دنیا کے ساتھ کیا ہیں، جڑے ہوئے. کراچی میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک پاگل تھا، انگریزی بولتا تھا. پاگل تھا، انگریزی بولتا تھا. میں نے اسے پوچھا دوستوں سے، میں کہا یہ پاگل ہے، انگریزی بولتا کیا ہے؟ اس لیے پاگل ہونے سے پہلے انگریزی سیکھی ہے کہ بعد میں سیکھ لی؟ کہنے لگے کہ اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے اور اس نے یہاں پر دکان ڈالی تھی، بڑی محنت کر کے پیسے جمع کر کے بہت بڑی یہاں پر کمپیوٹر کی دکان ڈالی، ساری جتنی جمع پونجی تھی ساری اس میں لگا دی. ایک رات جب یہ دکان بند کر گھر گیا، صبح آیا تو دیکھا کہ شٹر کھلا ہوا ہے اور جتنا سامان تھا سارا کچھ چوری کر کے لے گیا. اس دن سے اس کا دماغ ڈھیلا ہو گیا. اب یہ کوئی بات ہے؟ دکان گئی تو بندے کا دماغ کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا بندہ. اور کتنے پاگل ملیں گے آپ کو؟ یہ تو ایک پاگل کی کہانی مجھے مل گئی اور میں نے سن لی. جتنے پاگل یہاں پر پھرتے ہوں گے اگر آپ ان کی کہانیاں سن لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے بھی ایک ہی بات ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ جڑت اتنی سخت تھی کہ اس توڑ نے، اس کے ساتھ کٹ جانے نے اس کو پاگل اور دیوانہ بنا دیا. اور یہ بات مت سمجھیے گا کہ جن لوگوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاگل نہیں ہے وہ واقعی پاگل نہیں ہے، وہ بھی پاگل ہی ہے. انہوں نے اپنے پاگل پن کو بڑے زور سے چھپایا ہوا ہے. یہ مت سمجھیے گا، دوبارہ سن لیں، یہ مت سمجھیے گا کہ جو آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں وہ پاگل نہیں ہیں. ان میں سے بھی بہت سے یا کہہ لیں اکثر پاگل ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پاگل پن کو چھپا رکھا ہے. اس پر انہوں نے بہت سی چادریں اور غلاف اوپر ڈال رکھے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے. آپ تھوڑا سا ان کو ہاتھ لگا کے تو دیکھیں، 1 منٹ میں پاگل ہو جائیں. آپ حیران ہو بھائی بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی، اس کی گاڑی کے ساتھ میرے موٹر سائیکل کا تھوڑا سا ٹائر ہی تو لگا، یہ کوئی بات تو نہیں. اس کی گاڑی سے موٹر سائیکل کا تھوڑا سا میرا ٹائر پیچھے سے کیا لگ گیا، گاڑی سے باہر نکلا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. بندے کہتے ہو پاگل ہو گئے ہو. میں کہتا ہوں وہ پاگل ہو نہیں گیا، وہ پہلے سے کیا تھا، وہ پہلے سے ہی تھا. یہ تو کوئی بات نہیں. پچھلے دن مجھے پتا چلا کہ ایک گھر سے انہوں نے منڈیر پر ان کے کبوتر آگے بیٹھا، ہمسایوں کا کبوتر آگے بیٹھا، ہمسایوں کا کبوتر آگے بیٹھا اور اس کبوتر سے لڑائی ہوئی اور انہوں نے ہمسائے کو گولی مار دی. کہنے والے کہنے لگے وہ یہ پاگل ہو گئے ہو، ارے کبوتر پر تم نے گولی مار دی. میں نے کہا یہ پاگل ہو نہیں گیا، یہ پہلے سے کیا تھا، پاگل ہی تھا. اس دنیا کے ساتھ جرت نے، اس دنیا کی محبت نے، اس دنیا کے ساتھ پیار نے، اس دنیا کے ساتھ تعلق کی مضبوطی نے ہمیں پاگل کر کے رکھ دیا. پورا معاشرہ پاگل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت قتل و غارت گری کیا ہو گئی ہے، مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں، ہندو ہندوؤں کو مار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں رہا. اب یہ مت سمجھیے گا کہ ہندو مسلمانوں کو مارتے، ہندو ہندوؤں کو مار رہے ہیں. اور یہ مت سمجھیے گا کہ مسلمان کافروں کو مار رہے، مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اس سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے ہے کون، یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے. بس جو سامنے آ گیا تو میں اپنا سارا پاگل پن اس پر کیا کر دوں گا، میں نکال دوں. تو یہ دنیا کے ساتھ جو جڑت ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اسی چیز کو نکالنے کے لیے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیا کرو، اب اس کو ذبح کرو.
پتہ چلے کہ تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے۔ آپ کو بھی بہت سی چیزیں ذبح کرنا پڑیں گی، آپ کو اپنی خواہشیں ذبح کرنا پڑیں گی، آپ کو اپنی کتنی کی خواہشات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے ذبح کرنا پڑیں گی، لیکن ہم ذبح نہیں کر پاتے، ہم صرف جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھری چلانا بڑا مشکل کام ہے، اور جانور پر چھری چلانا تو بہت آسان ہے۔ اس لیے بھی آسان ہے کہ اس کو چھری چلانے کے بعد ہمیں گوشت نہیں ملتا ہے، کچھ جاتا نہیں ہے، کچھ آتا ہے، ہمارا اس میں کھانا ہے، ہمارا اس میں پینا ہے، ہماری اس میں طاقت ہے، اس لیے ہم اس پر چھری چلاتے ہیں، ورنہ چھری چلانا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جانور پر چھریاں چلانا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ مقصود ہے اصل میں۔ اور اگر یہ حاصل نہ ہوا تو پھر جانور پر چھریاں چلائیں گے، گوشت تو ملے گا لیکن اس کا مقصد پورا نہ ہونے پر تقوی حاصل نہیں ہونے والا۔ اب ایک حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو کس کا ثواب ملتا ہے؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس میں پیسے تو نہیں لگتے، اس میں پیسہ کوئی نہیں لگتا، آپ نے صرف مسجد میں آنا ہے اور اونٹ کی قربانی کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ جو بندہ اس کے بعد آتا ہے تو اس کو کس کا ثواب ملتا ہے؟ گائے کی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بندہ آتا ہے اس کو ایک بکرے کی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو بندہ اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے پھر اس کو انڈا ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اس ثواب کے لیے بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مقصد اگر واقعی تقویٰ ہے، اگر ہم واقعی اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں یہاں پر اصل میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اونٹ کی قربانی کا ثواب تو ملتا ہے، اونٹ کا گوشت نہیں ملتا۔ جو سب سے پہلے آئے گا اونٹ کا گوشت اسے نہیں ملے گا، صرف کیا ملے گا؟ اس لیے لوگوں میں کوشش کم ہے۔ جس دن یہ کوشش پیدا ہو گئی کہ مجھے دنیا کا سامان نہیں چاہیے، مجھے تو صرف آخرت چاہیے، مجھے تو صرف رب کی رضا چاہیے، مجھے تو صرف رب کی محبت چاہیے، جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا اس دن سمجھ لیں کہ یہ جانور قربان کرنا واقعی قربانی بن جائے گا۔ اور میں نے جمعے میں بتایا تھا، یہ ہمارے جو جانور جن کو ہم ذبح کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں قربانی۔ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کسی جگہ پر بھی اس کے لیے قربانی کا لفظ نہیں ہے۔ اجی ہم نے قربانی کا جانور خریدنا ہے، ہم جی قربانی خرید کر لے کر آئے ہیں، قربانی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی لفظ بذات خود عربی لفظ ہے، قربانی کا لفظ عربی ہے، لیکن نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے ان جانوروں کے لیے۔ وہاں پر جو لفظ آیا وہ آتا ہے اضحیہ۔ کیا لفظ آتا ہے؟ اضحیہ۔ اسی وجہ سے یہ عید ہوتی ہے، اس عید کا نام ہوتا ہے عید الاضحیٰ۔ عید قربان اس کا نام نہیں ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عید قربان نہیں رکھا، عید الاضحیٰ۔ لیکن ہم نے اس کو قربانی کا نام اس لیے دے دیا کیونکہ یہ جانور اس لیے ذبح کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، تو جس عمل سے آپ کو رب کا قرب حاصل ہو جائے وہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ وہ قربانی بن جاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، جس عمل سے آپ کو رب کا کیا مل جائے؟ قرب مل جائے، وہ قربانی ہے۔ اور جس عمل سے رب کا قرب نہ ملے وہ قربانی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا قرب تو پھر یہ جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں اگر یہ ہمیں واقعی رب کے قریب کرتے ہیں پھر تو قربانیاں ہیں، اور اگر یہ رب کے قریب نہیں کر پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا پیسہ کھانے میں اور پینے میں صرف کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ محبت کو کم کریں۔ مسجد میں جمعے کے دن معذرت کے ساتھ جو بھائی لیٹ آتے ہیں اس لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی کسی کو ہسپتال جانا پڑ گیا، کوئی فوتگی ہو گئی اس جگہ پر بندے کو اچانک جانا پڑ، ایمرجنسیز ہوتی بعض دفعہ انسان کو، لیکن ایسا بہت کم ہے، اور ایسا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ عذر کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ عذر کو قبول نہیں کرتے، لیکن ہمارے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا۔
کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی اور کسی جگہ پر مصروف ہے۔ اس دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آ پاتے، اور مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آتے ہیں لیکن ضائع، آتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں، آتے ہیں لیکن رب کا قرب نصیب نہیں ہو پاتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے تھوڑا سا کیا کر لیں، تھوڑا کم کریں، تھوڑا سا کم کریں۔ جمعہ کا دن ہے، یہ کوئی روز تو نہیں آتا، یہ جمعہ کوئی روز نہیں، ایک ہفتے کے بعد رکھا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن لے۔ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بہتر ہوگی۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھائی دیر سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں کوئی میرا فائدہ کوئی نہیں، میں تو ایک بندہ بھی ہوگا جمعہ پڑھا کے ٹر جاؤں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 بندے بھی ہوں گے۔ جو بندے آئیں گے وہ ثواب پائیں گے قربانیوں کا۔ کس کا پائیں گے؟ جانور ذبح کیے بغیر قربانیوں کا ثواب پائیں گے۔ اور خاص طور پر میں تو سمجھتا ہوں جو بندہ غریب ہے، جو یہ جانور نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو اللہ نے یہ موقع رکھا، خاص موقع۔ میں کچھ نہ کر، کچھ کیے بغیر اونٹ کی قربانی کا ثواب، کچھ کیے بغیر گائے کی قربانی کا ثواب، اور کچھ کیے بغیر بکرے کی قربانی کا ثواب اس کو ملنے والا ہے، تو اس کو ضائع مت کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔